بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہا کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا معنی یہ کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کو ہر قسم کی اذیت سے بچانے کی محنت اور کوشش کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت احادیث مبارکہ میں والدین کے حقوق ذکر فرمائے ہیں۔ چند باتیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ آداب زندگی میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ والدین کے حقوق میں 5 بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1، والدین کو ایسا لفظ مت کہو جس لفظ سے ان کو تکلیف ہو۔ ولا تقل لہما اف، اف کا لفظ، کوئی ایسا لفظ جس سے ماں باپ کو اذیت ہوتی ہو وہ لفظ ماں باپ کو نہ کہا جائے۔ نمبر 2، والدین کو مت جھڑکو۔ اگر ماں باپ کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ بات ایسی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو ان کو بات کرتے ہوئے روک دینا، جھڑک دینا، بس کریں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے خلاف ہے۔ نمبر 3، والدین کو گھور کر اور غصہ سے مت دیکھو۔ جب ماں باپ کوئی بھی بات کر رہے ہوں اور ان کی کوئی بات یا ان کا کوئی عمل اولاد کو ناپسند ہو رہا ہو، یا ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت اولاد کو اچھی نہ لگ رہی ہو، تو بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو گھور کر دیکھے اور غصے سے دیکھے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے اور بدترین گستاخی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 4، والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بات مت کرو۔ ماں باپ سے جب بات کرنے کی نوبت آئے تو اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز سے پست رکھا کرو۔ اسی طرح سے آواز کے دوران آدمی بات کرنے کے دوران اس بات کی بھی آدمی کوشش کرے کہ اشارے بھی نہ کرے۔ ماں باپ سے اونچی جگہ پر بیٹھنے سے بھی آدمی اجتناب کرے۔ یہ سب چیزیں سوء ادب شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو۔ والدین کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ جو اولاد سارے حقوق ادا کرے اور خدمت بھی بھرپور کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے، لیکن اگر ماں باپ کے لیے دعائیں اس نے نہ کی تو اس نے گویا کہ ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے والدین پر رحم فرما، اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے اور وہ میرے اوپر مہربان تھے، اس طرح سے تو ان پر مہربانی فرما۔ تو یہ ہر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس لفظ کو بھی شامل کرے، اس دعا کو بھی شامل کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث مبارکہ میں سے العین حق، العین حق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر بد کا لگنا یقینی ہے۔ یہاں 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بات تو یہ کہ نظر بد کا لگنا یقینی ہے، نظر بد کا یہ حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح سے زہر کا ایک اثر ہے، اگر کوئی آدمی زہر جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، غلطی سے کھا لیتا ہے، کسی کو کھلا دی گئی، تو ہر صورت کے اندر اس زہر کا اثر انسان کے جسم پر مرتب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نظر بد کا اثر بھی انسان کی ذات پر، جسم پر پڑتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، چاہے آدمی اپنی اچھی چیز کو دیکھے یا کسی دوسرے کی کسی اچھی چیز کو دیکھے، تو جب یہ آدمی اچھی چیز کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی اس نے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کا لفظ نہیں کہا، تو شیطان
کو یہ عمل یعنی آپ کے دل میں جو اس چیز کو دیکھ کر خوشی پیدا ہوئی ہے، آپ کا خوش ہونا شیطان کو اچھا نہیں لگا، تو شیطان جا کے اس چیز کو، اس آدمی کو وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اسی چیز کا نام ہے نظر بد۔ ہاں، اگر آپ نے ماشاء اللہ کہہ دیا یا اگر آپ نے سبحان اللہ کا لفظ کہہ دیا، اللہ کا نام آپ نے استعمال کر لیا، تو پھر بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، نظر بد سے وہ چیز محفوظ رہ جاتی ہے۔ اپنی بھی کوئی چیز ہے، انسان کو بسا اوقات ماں باپ کی نظر اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، بچے اچھے لگیں، بچے نے کوئی کارکردگی اچھی دکھائی، تو اس موقع پر آپ کو اگر بچے کی اچھی کارکردگی اچھی لگی، بہتر لگی، تو یہاں پر بھی آپ کا خوش ہونا اور آپ کا اپنے بچے کے بارے میں یہ اچھا تاثر رکھنا، یہ شیطان کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ فوری جا کے اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی چیز کا نام نظر بد ہے، اس لیے ماشاء اللہ کہا جائے، سبحان اللہ کہا جائے۔ تیسری بات نظر بد سے متعلق یہ ہے کہ آدمی اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، نظر بد لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ ایک علاج تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتایا، وہ صورت میں ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کی نظر لگی، بسا اوقات ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میری نظر لگی ہے، تو اس صورت کے اندر یا آپ کو معلوم ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو اسے کہا جائے کہ وہ وضو کرے، اور وہ وضو کرے اور اس پانی کو کسی برتن میں رکھ لیا جائے، اور پھر جس شخص کو نظر لگی ہے یا جس بچے کو نظر لگی ہے، وہ بچہ اس پانی سے غسل کرے، نہائے، تو یہ نظر بد کو دور کرنے کا ایک ظاہری ذریعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ دعا بھی بتائی ہے، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات۔ عافی، اب عافی کے بعد یہاں مریض کا نام لیں، جو بھی بچہ ہے، عافی عبد الرحمن، عافی زید، کوئی بھی نام ہے وہ نام لیں، من انفس الجن و اعین الانس۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتائی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام بے چین اور پریشان سے تھے، تو پوچھا پریشانی کا کیا سبب ہے، تو آپ نے فرمایا حسن حسین دونوں کو نظر ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے، تو اس دعا کو پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ نظر بد جاتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا بھی اہتمام کثرت سے کیا جائے، وہ بھی پڑھ کر دم کرے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے آج کے سبق میں یہ بات ہے، سوال یہ ہے کہ اس امت کا امین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ امانت دار تھے، لیکن یہ خاص لقب کس صحابی کا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا امین قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رازدان کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کون ہے؟ جواب یہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہم باتیں انہیں بتا رکھی تھیں، اور ان کے علاوہ وہ باتیں کسی اور کو معلوم نہیں تھیں، اور وہ راز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بتا رکھے تھے، وہ راز سینے میں ہی دفن رہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی کا راز ہو تو اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ دوستی میں ہم ہر ایک کو بتا دیں، ہاں جی میں نے کسی کو نہیں بتایا، چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فلاں کا میرے پاس بڑا اہم راز ہے، میں نے کسی کو بھی زندگی بھر نہیں بتایا، چونکہ آپ میرے دوست ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا کوئی آدمی آ کر آپ سے پوچھ لے بھائی میرا آپ سے تعلق ہے، اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ راز بتا دیں، نہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے رازوں کی حفاظت فرمانے والے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اہم راز تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام بتائے ہیں؟ جی ہاں بتائے ہیں۔ اچھا میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ کون کون منافق ہیں، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ میرا نام تو ان منافقوں میں نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں آپ کا نام ان منافقوں میں نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خوش ہو گئے اور مطمئن بھی ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بسا اوقات دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ جس شخص کے جنازے میں نہیں جاتے تھے تو لوگوں کو خیال ہو جاتا تھا کہ شاید یہ منافق ہے، اس لیے ان کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کوئی عذر ہونے کے نہیں تشریف لائے۔ تو بہرحال صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازوں کی حفاظت کرنے والے حضرت حذیفہ تھے۔ مسائل کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ وضو کو توڑنے والی چند چیزیں ہیں، 8 چیزیں ہیں، جن میں سے 4 چیزیں یہ ذکر کی ہم نے: پاخانہ یا پیشاب، اور نمبر 2 ہوا کا خارج ہونا، اور نمبر 3 خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اور نمبر 4 ٹیک لگا کر یا سہارا لے کر سو جانا۔ پاخانہ یا پیشاب یا ان 2 راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا اس سے وضو آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ قلیل تھوڑا نکلے چاہے وہ زیادہ نکلے۔ ہوا کا خارج ہونا اسی طرح سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ذرہ سا ہو یا زیادہ ہو۔ خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، جسم کے کسی بھی حصے سے خون اور پیپ نکل کر بہہ گیا، اگر ذرہ سا خون کا حصہ کچھ اوپر جسم پر ظاہر ہوا اور آپ نے اوپر سے صاف کر لیا اور وہ بہنے کے قابل نہیں تھا کہ آپ نے صاف کر لیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایسا زیادہ وافر مقدار میں آیا کہ وہ بہنے کے قابل تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے اونگ رہا ہے، اتحیات میں نماز میں کبھی اس طرح سے اونگ آ جاتی ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ان مسائل کو بھی یاد کیا جائے اور اس آج کے سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش فرمائیں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اسباق کو بچوں کو اچھی طرح سے یاد کرائیں، اور یہ سب کے سب اسباق جو ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات عالی سے امید ہے کہ بڑوں کے لیے بھی مفید رہیں گے، چھوٹوں کے لیے بھی مفید رہیں گے۔ تو بڑے بھی اگر ان کو یاد کریں اور پڑھیں اور بار بار ان مسائل کو دیکھیں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم دین کے مسائل کو سیکھیں اور دین کا کچھ حصہ ہم سیکھیں، اور ایک ایک مسئلے کا سیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر رکھتا ہے، بہت بڑی ثواب کی بات ہے۔ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔